بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 17۔ فقہ کے مسائل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسافر کی نماز کی تفصیل بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو، مریض کی نماز کی تفصیل بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر نماز جمعہ کے بارے میں بھی پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نماز عید۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ جب دونوں کو ملائیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی دو عیدیں، اس کو عیدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مسلمان کے لیے ہر وہ دن خوشی کا دن ہے جس میں اس نے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارا، اور ہر وہ دن غم کا دن ہے جس میں اس نے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا۔ اس دنیاوی زندگی میں انسان پر خوشی اور غم دونوں قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو ان دونوں حالتوں میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ مطلب کیا ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے، اور غم کے موقع پر صبر سے کام لے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اسلام میں عید اور خوشی کے لیے بطور تہوار خاص 2 دن مقرر ہیں۔ ایک دن جو یکم شوال، رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو ہوتا ہے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں، جبکہ دوسرا دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے اور اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ایک لفظ میں ان دونوں کا ذکر ہوتا ہے تو عیدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور دن کو بطور تہوار منانا، ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے دینا، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، نماز عید اور اس کا حکم۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سورج بلند ہونے کے بعد 2 رکعت جہری قرات اور جماعت کے ساتھ 6 تکبیرات کے ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 6 تکبیرات میں 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، جبکہ 3 تکبیرات دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کو صلاۃ العید کہا جاتا ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نماز قضا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی قضا اکیلے نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ نماز کوئی اکیلے پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے نماز عید کن لوگوں پر واجب ہے؟ اب آپ لوگوں نے نماز جمعہ کی تفصیلات میں پڑھا، تو جن لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے انہی لوگوں پر نماز عید جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ مرد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تندرست ہونا اور شہر میں مقیم ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان پر کیا ہے؟ نماز عید واجب ہو جاتی ہے۔ اب صحیح ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ نماز صحیح ہونے کے لیے وہی شرائط ہے، ٹھیک ہے، جو نماز جمعہ کی ہے۔ اب یہاں پر نماز عید اور نماز جمعہ میں کچھ احکامات جو ہے مشترک ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ احکامات جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ احکامات جو نماز عید اور نماز جمعہ کے درمیان مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے کیا ہے کہ جمعے کی طرح عید میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، دونوں میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز جمعہ اور نماز عید دونوں میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، نماز عید اور نماز جمعہ دونوں کی ادائیگی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے انہی لوگوں پر نماز عید واجب ہوتی ہے۔ جو شرطیں نماز جمعہ کی صحیح ہونے کے لیے ہیں وہی شرطیں نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہے۔ اب یہ وہ احکامات تھے کہ جو ان دونوں میں کیا تھے؟ مشترک تھے، یعنی ایک جیسے تھے۔ اب آگے ان احکامات کا ذکر ہے کہ جو کیا ہے، دونوں میں فرق بیان ہو رہا ہے۔ پہلا ہے نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز کیا ہے؟ جمعے کی نماز صرف فرض ہے، ٹھیک ہے، اور عید کی نماز واجب ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز صرف جمعے کے دن ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ عید کی نماز یکم شوال اور 10 ذی الحجہ کو پڑھی جاتی ہے،
اور یہ تاریخیں جو ہے جمعے کے دن کے علاوہ بھی آ سکتی ہے، یعنی دوسرے دنوں میں کبھی اتوار، پیر، منگل، بدھ، ایسے دنوں میں بھی یہ تاریخیں آ سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے نماز جمعے کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت، اور نماز عید کا وقت سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد سے یعنی اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 4 جمعے کی نماز میں دونوں خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عید کی نماز میں دونوں خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی، جبکہ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے، بغیر خطبہ کے عید کی نماز پڑھی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 6 جمعے کی نماز میں 2 آذانیں اور 1 اقامت ہوتی ہے، جبکہ عید کی نماز میں نہ آذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 7 جمعے کی نماز عام نمازوں کی طرح بغیر زائد تکبیرات کے پڑھی جاتی ہے، جبکہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں جنہیں تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ احکامات تھے کہ جو نماز عید اور نماز جمعہ میں الگ الگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مشترک احکامات پڑھے اور اب یہ وہ احکامات ہیں جو الگ الگ ہے، جن میں کیا ہے فرق ہے۔ اب نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز میں چونکہ 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہے، اس لیے جب آپ جماعت کی صف سیدھی کر کے نیت باندھیں تو دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں عید الفطر کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز 6 تکبیرات کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، ٹھیک ہے نا۔ ثنا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہے اور اس دفعہ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے باندھ لے۔ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ سے، جبکہ سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت اونچی آواز سے پڑھے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہیں، قرأت کے بعد رکوع اور سجدہ کرے۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرأت کرے، قرأت سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے اور پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور نماز کیا کرے، مکمل کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سنے، ٹھیک ہے۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے اور خطبے کا سننا جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا نماز عید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ سوال ہے عیدین کی نماز میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہے، یہ بتلائیے کہ ان میں پہلی رکعت میں کتنی اور دوسری رکعت میں کتنی تکبیرات ہیں، اور یہ تکبیرات نماز کے شروع، درمیان یا آخر میں کس وقت ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ذیل میں مذکورہ احکامات کے ذریعے نامکمل بیانات مکمل کریں۔ ایسا بیمار جو جمعے کے لیے مسجد نہ جا سکے اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 مسافر کے لیے نماز جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو درست ہوگا۔ نمبر 3 تندرست مرد مقیم پر نماز جمعہ فرض ہے۔ نمبر 4 ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز جمعہ ادا کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 5 اگر عورت نے مسجد میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ عملی کتاب کا کام ہے۔ اب سوالات آگے دیکھیں۔
عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہے، ان میں سے پہلی 3 رکعت میں ثنا کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں، پھر دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں، پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر باندھ دیں، جبکہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں اور باقی نماز مکمل کر لیں۔ تو یہ آپ لوگ کا سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ یہ ایک سوال جو ہے یہ آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔